السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے ایک اہم قومی اعلان کیا ہے اور ریلیف کا اعلان ہے، لیکن اس اعلان کے باوجود ایک حکومت اتحادی جماعت جس نے کچھ خواب بن کے رکھے تھے، وہ خواب پورے نہیں ہوئے اور اس جماعت کی قیادت کا اہم امتحان شروع ہو گیا، جس کے نتائج کا اعلان کل متوقع ہے۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے، لیکن ہم آپ کو تفصیلی اس حوالے سے بتا دیتے ہیں نقطہ بہ نقطہ کہ ہوا کیا، خواب کس طرح بنے گئے تھے اور وہ چکنا چور کیسے ہوئے۔ ایک روز پہلے وزیر دفاع نے سوشل میڈیا پہ ایک ٹویٹ کیا کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف قوم کو خطاب کرنے جا رہے ہیں اور ایک اہم ریلیف کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں جو حکومتی کاریڈورز تھے، وہاں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ یہ اعلان ایک اہم تقریب میں کی جائے گی اور اس تقریب کا انعقاد اسلام آباد میں کیا جا رہا ہے اور اسی میں سارے اتحادی رہنما بھی شریک ہوں گے اور قوم کو خوشخبری ملے گی۔ آخرکار اسلام آباد میں وہ تقریب منعقد ہوئی، اس کو وزیر اعظم نے خطاب کیا اور اس خطاب میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا۔ اہم ریلیف ہے گھریلو صارفین کے لیے، صنعتی صارفین کے لیے، اور امید ہے کہ اس ریلیف سے آنے والی گرمیوں میں ایک تو بجلی کے جو بل ہیں صارفین کے، اس میں کمی آئے گی، اور دوسرا جو ریلیف ان کو ملے گا وہ صنعتوں کے لیے جو بجلی کی قیمتیں کم کی گئیں، اب ان سے جہاں مصنوعات تیار ہوں گی ان کی قیمتوں میں کمی ہوگی اور اسی کے بنیاد پر عوام کو ریلیف ملے گا۔ وزیر اعظم کے اعلان کے مطابق گھریلو صارفین کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 7.41 روپے کمی کا اعلان کیا گیا اور صنعتی شعبے کے لیے 7.59 فی یونٹ کمی کا اعلان کیا گیا۔ وزیر اعظم نے 5 سالوں کے دوران جو گردشی قرضے ہیں وہ ختم کرنے کا اعلان کیا اور ڈسکوز کی فوری نجکاری کا اعلان کیا۔ تو یقینی طور پر 12 سے 14 ماہ کی ایک حکومت کے لیے یہ بڑا ایونٹ تھا کہ پہلی مرتبہ عوام کے لیے کسی ریلیف کا اعلان کیا جا رہا ہے اور وزیر اعظم کریں گے، جس میں سارے اتحادی شریک ہوئے۔ لیکن اس حوالے سے جو تقریب منعقد ہوئی تھی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین یا کسی رہنما نے شرکت نہیں کی۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے یا وفاقی حکومت سے اپنے طور پر ناراض ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ متنازع کینال کا ایشو، جس پر صدر پاکستان آصف علی زرداری نے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں اعتراض کیے، اس پر حکومت نے، وفاقی حکومت نے اور پنجاب کی حکومت نے کوئی رد عمل نہیں دیا، اس پر بات کرنا بھی گوارا نہیں، کیونکہ صدر نے کہا کہ یہ جو کینالز ہیں یہ وفاق کے لیے اچھا شگون نہیں ہے، اس پر نظر ثانی کی جائے اور اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے۔ لیکن نہ وزیر اعظم بولے، نہ نون لیگ کا کوئی اور اہم رہنما اس پہ بات کرنے کے تیار ہے، نہ سی ایم پنجاب مریم نواز اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے، جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو حکومت کے اہم اتحادی ہے وفاق میں اور پنجاب میں، ان کے لیے مشکلات مزید بڑھ گئی۔ وہ اس لیے کہ اس کینالز کے ایشو پر سندھ میں احتجاج ویسے ہی چل رہا تھا، حکومت
کہ اپوزیشن جماعتیں احتجاج کر رہی تھیں، قوم پرست جماعتیں، مختلف اسٹیک ہولڈرز، وکلاء، صحافی، ڈاکٹرز، انجینئرس اور باقی سوشل میڈیا اور سوشل سیکٹر سے منسلک لوگ، اور یہ سارے یک آواز ہیں کہ یہ کینالز منصوبہ نامنظور، اور وہ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ یہ کیا دھرا صدر پاکستان کا ہے۔ اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کے حوالے سے فیصلہ کرے کہ اس کو کرنا کیا ہے۔ لوگ تو اس حد تک بات کرتے ہیں کہ یہ جو سندھ میں تحریک ہے وہ 83 کی MRD کی تحریک جتنی شدت سے ابھر کر سامنے آئی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ MRD کی تحریک ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے خلاف سندھ کے لوگوں نے چلائی تھی اور ڈکٹیٹر کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ اب وہی صورتحال ہے اور لوگ سڑکوں پر ہیں۔ اس میں مزید شدت آتی جا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے آئیں بائیں شائیں کیا، ادھر ادھر احتجاج وغیرہ، یہ وہ ڈھکوسلا، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ اس دوران پاکستان پیپلز پارٹی نے جان چھڑانے کے لیے 4 مارچ کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے مناسبت سے گڑھی خدا بخش میں جلسے کا اعلان کیا، جس میں قائدین کو خطاب کرنا ہے۔ اب صدر پاکستان جو پارٹی کے سرپرست بھی ہیں اور فائنل ڈیسیشن میکر ہیں، اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، وہ ہسپتال میں داخل ہیں، ڈاکٹروں نے ان کو آرام کا مشورہ دیا ہے، وہ آئسولیشن میں ہیں۔ اب جو کل ذوالفقار علی بھٹو شہید کی برسی کے مناسبت سے جلسہ ہونے جا رہا ہے، اس کو جو پالیسی کے حوالے سے کلیدی خطاب پارٹی کے نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ سارا بوجھ نوجوان کے کاندھوں پر آ گیا۔ اب 2 چیزیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہ فیصلہ کرے کہ کس طرف بیٹھنا ہے، کس طرف جانا ہے۔ وہ اس لیے کہ عید کے دن ہونے کے باوجود اس تحریک میں سندھ میں کوئی کمی دکھائی نہیں دی، اور عید کے بعد تو مزید اس میں شدت آ گئی۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی جذبات میں آ کے جلسے کا اعلان کیا اور اس کی مخالفت منصوبے کی جلسے جلوس کیے اور آئیں بائیں شائیں کی۔ اب فیصلہ کن اعلان پاکستان پیپلز پارٹی نے کل کرنا ہے۔ اب 2 چیزیں وہ کون سی؟ وہ یہ کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے 16 سال سے حکمرانی کر رہی ہے، ووٹ بینک ہے، پوری اتھارٹی ہے، اور لوگ سڑکوں پر ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ صرف کینال کے خلاف سڑکوں پر نہیں ہیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو 16 سالہ گورننس ہے اس پر عدم اعتماد ہے۔ گورننس، ایڈمنسٹریشن، ترقیاتی صورتحال، صحت کی صورتحال، تعلیم کی صورتحال، انتظامی امور، سرکاری لیول پہ جو تباہی بربادی ہے اس کی جو ابتر صورتحال، نکاسی آب کے حوالے سے جو ابتر صورتحال ہے، پینے کے پانی کے حوالے سے جو ابتر صورتحال ہے، تو یہ سارا کچھ اس کا رد عمل ہے۔ اب بلاول بھٹو زرداری جو کل خطاب کریں گے، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں اس تحریک کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنے کارکنوں کو مطمئن کرنے کے لیے موجودہ وفاقی حکومت میاں شہباز شریف کی حکومت سے قطع تعلق ہونے کا اعلان کریں گے؟ کیونکہ آج جو اہم تقریب تھی اس میں کسی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نے شرکت نہیں کی۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ سارا کچھ کر بیٹھتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب میں مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ قومی نوعیت کی جماعت ہے، 4 صوبوں میں اس کی نمائندگی ہے، تو وہ یک طرفہ اس طرح جذباتی فیصلہ کیسے کرے گی؟ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی صورتحال یہ ہے کہ عرصہ دراز سے اس کی نمائندگی اسی طرح ہے
छः सात नशस्तें पार्टी ने हतल इम्कान कोशिश की कि पार्टी को वहाँ रिवाइव किया जाए, और मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत में शामिल होने का मकसद भी यही था कि इत्तेहादी हुकूमत में जाएंगे, कुछ तरक्याती मंसूबे मिलेंगे, कुछ काम काज कारकुनों को होंगे, कुछ नौकरियां देंगे, तो पंजाब में पार्टी को रिवाइव करने में मदद मिलेगी। लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं है। अब सिंध की जो मरकजी क़यादत है वो कैनाल के खिलाफ है। पंजाब में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है वो खामोश है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सेनेट के चेयरमैन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुख्तसर बात एक तो की, उसने मरकजी क़यादत के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर दी। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि हम इस मंसूबे के या चोलिस्तान कैनाल मंसूबे के मुखालिफ नहीं हैं, हमें एतराज़ात हैं, उस पर बात हो रही है और उसके नताइज सामने आ जाएंगे। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए इम्तिहान है कि अगर वो इसी तरह का एक्सट्रीम को ऐलान करते हैं तो पंजाब में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है वो कहाँ जाएगी। पहले से ये पार्टी वहाँ सुकड़ के 6-7 नशस्तों पे आ गई है, तो क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐसा कोई ऐलान कर सकते हैं जिससे पार्टी को पंजाब में मजीद मुश्किलात दरपेश हों? क्योंकि मरकज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का निकलना और मतलब के पंजाब से निकलना, पंजाब से निकलना मतलब के पार्टी का पंजाब से फारिग होना। अगर ऐसा नहीं है तो फिर सिंध में जो सूरत हाल है पार्टी की, जो दबाव में है, जो मुश्किल में है, वोटर नाराज है, कारकुन नाराज है, अपोजिशन सड़कों पर है, जिसमें मजीद शिद्दत आती जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस इम्तिहान में पास कैसे होंगे। वज़ीर-ए-आज़म बल्ले बल्ले करवा के, बिजली की कीमतों में कमी करवा के, ऐलान करके और इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करके चलते बने, अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मज़ीद इम्तिहान में डाल गए। कल उसको इस आम इम्तिहान से खिताब के दौरान गुजरना है। अब देखना है कि वो कितनी मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हैं, वो सिंध को राज़ी करते हैं, वो पंजाब को राज़ी करते हैं, और अगर नहीं करते तो उसके पार्टी के लिए आने वाले दिनों में जो मुश्किलात होंगी वो लगता है कि मज़ीद शदीद होंगी। कल का इंतज़ार करते हैं। जो ऐलान बिलावल भुट्टो ज़रदारी करेंगे तो उसका भी जायज़ा लेंगे। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।